والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. واجب الاحترام علماء کرام سادات کرام معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ و من والہ کا لاکھ لاکھ کروڑ بلکہ بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں بلا کر اپنے محبوب اور پیارے اور اپنے پیارے کے پیاروں کے ذکر کی توفیق دی۔ ایک ہندو شاعر ہوا ہے دلو رام کوسل، کیا کیا ہے؟ ہندو شاعر دلو رام کوسل، وہ کہتے ہیں مجھے جب قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا
اور پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں یوم الدین اس دن پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پوچھا جائے گا کیا کرتے رہے. تو دل و رام کوثری کہتا ہے کہ جب ہمیں پوچھا جائے گا، حق نے جب پوچھا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے، حق نے جب پوچھا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے، وہ دل و رام کوثری نے جو جواب دیا ہے نا، اس جواب نے اس کی کایا پلٹ دی، قسمت بدل دی، ہندو سے مسلمان بنا دیا اور دل و رام کوثری سے کوثر علی کوثر بنا. کہتا حق نے جب پوچھا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے. جب یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم، حق نے جب پوچھا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے، ہم ثنائے مصطفیٰ مرتضیٰ کرتے رہے، ہم ثنائے مصطفیٰ مرتضیٰ کرتے رہے. یہ وہ جواب تھا جس نے اس کی قسمت بدل دی. اللہ اکبر. تو یہ مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی توفیق عطا کی. پھر آپ کا شکریہ کہ آپ سننے کے لیے آئے اور مسجد انتظامیہ اور بالخصوص محترم جناب مولانا حافظ محمد احسان اللہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور پھر ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے میرا انتخاب کیا. آپ بحمد اللہ تعالی ہمارے ہاں بھی 10 روزہ محفل جاری ہے، آپ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہر روز ہر گلیرا رنگ بو دیگر ہر گل کی ہر پھول کی اپنی خوشبو اپنا رنگ ہے. علماء کرام کے کتابات سماعت فرماتے ہیں ہر ایک کا موضوع اہمیت کا حامل ہے، ہر موضوع اہم ہے. جتنے موضوعات آپ نے رکھے سارے ہی اہم ہیں، لیکن میں اپنے اعتبار سے ایک الگ نوعیت سے اس موضوع کو اہم سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں، اس لیے جیسا کہ آپ صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ آج کے اس پرفتن دور میں فتنوں کا دور ہے. آج کچھ لوگ تو وہ ہیں جو عظمت صحابہ کے منکر رافضی، اور کچھ وہ ہیں جو حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت سے عاری اور خارجی اور ناصر. الحمدللہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں سنی بنائے. سنی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کرام کا بھی غلام اور صحابہ کی عظمت کا بھی اقرار کرنے والا. ہم خوش نصیب ہیں، اہل سنت و جماعت سنی ہیں کہ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. بالکل اختصار کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے. موضوع آج کا متعین ہو گیا، سمجھ گیا. میرے لیے جو متعین کیا گیا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان و علیہم السلام، ان کا باہمی تعلق. سب سے پہلے بالکل اختصار کے ساتھ سادہ لفظوں میں یہ جان لیجئے کہ صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں.
کی بارگاہ میں آئے، حضور کے دربار میں آئے، جب آئے تو اسی در کے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام مدینہ طیبہ ہے، گرد و نواح میں یہود کی بستیاں ہیں، یہود کے سب سے بڑے عالم ہیں، تورات، انجیل، آسمانی کتابیں یاد کر رکھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں سنی تو نبی آخر الزمان کے جو علامات، جو نشانیاں، جو صفات تورات و انجیل میں بیان ہوئے، ان کی لسٹ بنا لی، اور ادھر یہودیوں نے کہا ذرا تیار ہو کے جاؤ، مناظرہ کر کے آؤ۔ اب ایک طویل لسٹ بنا لی، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی گفتگو ہوگی، یہ بھی دیکھوں گا، یہ نشانی بھی چیک کرنی ہے۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کے جرمٹ میں جیسے چودھویں کا جان ستاروں کے جرمٹ میں جگمگا۔ ذرا عالم تصور میں دیکھیے کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دور سے دیکھا حضور کی بارگاہ میں، عبداللہ بن سلام نے دور سے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ دل سے آواز اٹھی کہ آئے ہیں تیرے در پہ تو واپس نہ جائیں گے۔ جناب محترم حاجی خاور صاحب راستے میں ابھی فون کیا، کہتے شعر سنانے ہیں، تو جی سنو شعر۔ آئے ہیں تیرے در پہ تو واپس نہ جائیں گے، آئے ہیں تیرے در پہ تو واپس نہ جائیں گے، یہ فیصلہ کیا تیرے دیکھنے کے بعد۔ حضرت عمر تلوار لے کے نہیں آئے تھے، یہ فیصلہ کیا ہے تیرے دیکھنے کے بعد۔ تو صحابہ وہ جو حضور کے بارگاہ میں، حضور کے دربار میں، حضور کے در پہ آئے، اہل بیت گھر والے، اہل بیت گھر والے، صحابہ حضور کے گھر والے، یہ گھر والے، یہ در والے کس کے؟ صحابہ کس کے گھر والے؟ حضور کے۔ اہل بیت کس کے گھر والے؟ حضور کے۔ صحابہ کس کے گھر والے؟ حضور کے۔ تو بنیادی تعلق تو یہ ہے، سب سے بنیادی اور مرکزی تعلق تو یہ ہے کہ دونوں کی محبتوں، عقیدتوں کا برکت و محور سرکار دو عالم کی ذات گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وہ عام طور پر ہمارے یہاں ایک رسمی انداز ہے، تو میں اکثر اس سے ہٹ کے گفتگو کیا کرتا ہوں، اور میرے دوست جو ہے نا وہ پہلے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ موضوع کیا دیا تھا، آیت کیا پڑھ رہا ہے۔ اکثر آپ مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ جناب موضوع تو کوئی دیا تھا اور آپ نے آیت ایسی پڑھی، ہمیں سمجھ میں نہیں، میں نے کبھی سمجھاتا ہوں فکر نہیں۔ آیت میں نے پڑھی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ ہے، وہ ہے جس نے یہ بھیجا۔ اس کی معرفت چاہتے ہو نا تو اس کی بارگاہ میں آؤ۔ وہ اللہ نے اپنی معرفت اپنے حبیب کے ذریعے کرے، فرمایا وہ ہے جس نے یہ بھیجا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ مقصد صرف پیغام دینا نہیں تھا کہ آپ تبلیغ فرما دیں، دعوت دے دیں، پیغام پہنچا دیں اور بس، نہ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو سب دینوں پہ غالب کر دے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے. اور یہ بات دین کو غالب کرنے کے بنیادی اصولوں میں اقوام عالم نے اس کو مسلمہ اصول مانا ہے. یہ اصول ہے کہ دین غالب جب ہوگا جب دین کے ماننے والوں میں آپس میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا. اب آپ کو سمجھ آ رہی میں نے آیت کیوں پڑھا؟ جس دین کے ماننے والوں آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، آپس میں جنگ و جدل ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، وہ دوسروں پہ غالب کیا آئیں گے؟ تو محبوب بھیجا اس لیے ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو سب دینوں پہ غالب کر دیں. اور دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے ضروری ہے کہ اس دین کے پیروکار، اس دین کے ماننے والے آپس میں باہم شیر و شکر ہو. اس لیے رب نے محبوب کے غلاموں کو کیا دیا؟ ارشاد فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب اگر بالکل اختصار کے ساتھ صرف تصور میں لے جاؤں، ذرا تصور کیجئے کہ بھیجا اس لیے کہ دین کو غالب کر دیا جائے، اور ماحول یہ تھا مکہ المکرمہ میں دیکھیں تو، مدینہ طیبہ میں دیکھیں تو ماحول یہ تھا کہ افتراق تھا، تشدد تھا، لڑائی جھگڑا تھا، قبیلوں میں نسل ہر نسل لڑائیاں جاری رہتی. اس ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بھیجا دین دے کے، دین کو غلبہ عطا کرنے کے لیے، سب دینوں پر غالب کرنے کے لیے، تو پھر پروردگار عالم نے حضور کے ماننے والوں میں الفت پیدا فرما دی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو اس سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کی نعمت ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت پیدا فرما دی. یا خدا کہے، رب بیان فرمائے کہ ہم نے محبوب کے ماننے والوں میں، وہ گھر والے ہوں یا در والے ہوں، ان کے درمیان، ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. اور آج آپ کو کوئی اور آ کر سنائے، کوئی اور آ کر آپ کو آپس میں جھگڑے کی باتیں سنائے، کس کی مانو گے؟ جن کی عظمتوں کو، جن کو شانوں کو رب نے قرآن میں، نبی نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہے. جب کوئی غیر آ کے بتائے نا، آپ کہہ دینا کہ ہمیں تو اللہ نے قرآن میں محبوب کے گھر والوں اور در والوں کی عظمتوں سے آشنا کیا ہے. حضور نے اپنے فرامین میں ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، اور بار بار ارشاد فرمایا دیکھنا میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو. دیکھنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. خیال یہ گلا کیوں سنی نے سا گلا سنیں گے خدا دیا تے مصطفیٰ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں آگے نا تو رب کہتا ہے فَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. جب بندہ ہو جائے مل جائے تو آپ کو رب کی گل بنی ہے یا تیری سنی ہے؟ نا ہم تو خدا کی مانیں گے، مصطفیٰ کی مانیں گے. محبت الفت ڈال دی. اب دونوں کے درمیان الفت، محبت. حضور کے ساتھ جتنے والذین معاہو، جنہیں حضور کا ساتھ نصیب ہو گیا، وہ گھر والے ہوں یا در والے ہوں، وہ دشمن پہ، کفار پہ تو سخت ہیں لیکن آپس میں رحیم ہیں،
نرم دل ہیں، ان کے دلوں میں آپس میں محبت ہے، الفت ہے، رب نے ڈال دی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا لکشہ کہنے کی آپ کو بتائیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیان کون کرتا ہے؟ حضرت مائی صاحبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ محفل میں مجلس میں جہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہوتے نا تو انہیں دیکھتے رہتے علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے۔ تو حضرت مائی صاحبہ نے پوچھا کہ ابا جان آپ کو اکثر دیکھا گیا کہ آپ علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں اٹھا، توجہ ہے، بات سادہ ہے، آسان سمجھ میں آئی، ذوق بھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب صحابہ اپنی اپنی محبت محبوب عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، تفصیل میں نہیں آتا بالکل اشارہ، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ مجھے تو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور صدیق اکبر دیکھتا ہی جائے، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے نظم کیا، کہا دل کر دے سونیا ہر ویلے ہر جائی سامنے تو دل کر دے سونیا ہر ویلے ہر جائی سامنے تو اکھ نوٹاتے ہوا کو تیرے اکھ کھولاتے سامنے تو نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی بارگاہ ہو تو حضور کے چہرہ انور سے نظر ہٹا کے علی المرتضیٰ کو دیکھے، بات ماننے کی نہیں سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں یوں آئے گی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رازدان ہیں، حضور کی مرضی کو پہچانتے ہیں، حضور کی مرضی کو جانتے ہیں، اور صحابہ کا معمول تھا جس عمل میں جس کام میں حضور خوش ہوتے ہیں، حضور کی مرضی سمجھ میں آتی ہے وہی کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں حضور کی مرضی یہ ہے، حضور کو علی سے محبت ہے، حضور کی مرضی ہے، اس لیے علی المرتضیٰ کو دیکھوں گا حضور خوش ہوں گے، حضور راضی ہوں گے۔ تو مائی صاحبہ نے پوچھا ابا جانا آپ علی المرتضیٰ کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ کہا ہاں اس لیے دیکھتا ہوں۔ محبت دیکھیں، یہ کسی اور صحابی نے بیان نہیں کیا، یا اور صحابی بیان نہیں کر رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود اتنا پیارا اتنی الفت رب نے ڈال دی ہے، خود بیان فرما رہے ہیں۔ مائی صاحبہ نے پوچھا، بیٹی نے پوچھا ابا جان آپ علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، بات کیا ہے؟ کہا اس لیے میں نے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، نظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع ایسا آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے مسکرا بھی رہے ہیں، مسکراتے مراتے آپ مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلاتا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے پوچھا اے ابو بکر اے صدیق کیا بات ہے، دیکھتے تو پہلے بھی رہتے ہو، آج دیکھتے بھی ہو، مسکراتے بھی ہو اور پھر مبارکباد بھی دیتے ہو، کس بات کی مبارکباد؟ کہا مبارکباد آج اس لیے دے رہا ہوں آپ نہیں تھے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں بیان فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا میدان قیامت میں، قیامت کے میدان میں جب فیصلے ہوں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو جنت میں وہی جائے گا جس کو علی المرتضیٰ ٹکٹ ایشو کرے گا۔ جنت میں وہی جائے گا جسے پاسپورٹ، ٹکٹ، سند، سرٹیفکیٹ علی المرتضیٰ دیں گے۔ شفا شریف میں بلکہ اور بہت سی کتابوں میں، اور اگر قریب ترین دیکھنا چاہیں تو چونکہ ہم بریلوی ہیں، فاضل بریلوی، تاجدار بریلی امام احمد رضا، آپ کی کتاب الامن والعلا، الامن والعلا، اس میں بھی حدیث درج ہے۔ فرمایا علی کیا ہے؟ قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ تقسیم فرمانے والے ہیں۔ دشمنوں میں جہنم، محبت والوں میں جنت۔ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ تو صدیق اکبر بیان فرمانے علی مرتضیٰ مبارک ہو۔ یہ تو آدھا وقت بھی نہیں ہوا، تھک گئے ہو یا توجہ سے، محبت سے، علی المرتضیٰ مبارک ہو۔ آپ نہیں تھے، آپ کی عدم موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیان فرمایا جنت میں وہی جائے گا جسے علی المرتضیٰ ٹکٹ دیں گے، جنت کی سند سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے۔ جناب علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسکرا کر فرمایا اے ابو بکر تمہیں بھی مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو۔ حضور مجھے کس کی مبارک، کس چیز کی مبارک؟ اللہ اللہ فرمایا جہاں تمہارے سامنے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جسے علی ٹکٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا، مجھے بھی حضور نے ارشاد فرما دیا کہ ٹکٹ اسے ہی دینا جو ابو بکر کا محب ہو۔ میں بھی ٹکٹ اسے ہی دوں گا جس کے سینے میں، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ اسی لئے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ کوئی اس پاس ہی رہ گیا، کوئی اس پاس ہو رہ گیا۔ ہمارے سنت اپنی خوش قسمتی اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہو، ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا آج دار حالاتہ کا ذکر ہو، آنکھیں چمک جاتی ہیں، چہرے کی ادائیں بدل جاتی ہیں۔ محبت اور عداوت اگرچہ یہ دل کی کیفیات ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ان کا کچھ کیفیت کے اثرات چہرے پہ ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ نگاہوں سے جھلکتی ہے، اداؤں سے ٹپکتی ہے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ میں ادھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، جس کو محبت آتی ہے اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم سنی وہ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کا ذکر سنیں تب بھی ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور اہل بیت کا ذکر سنیں تب بھی ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، ایمان میں بہار آ جاتی ہے۔ اس لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دور خلافت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن، ایک روایت میں حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی جمعہ کا دن، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ کون فاروق اعظم؟ جس کو حضور نے اپنے رب سے مانگ کے لیے
اللہ اکبر۔ اور اس وقت 25,000 مربع میل پر آپ کی حکومت ہے۔ یہ آج جتنی سلطنتیں حکومتیں الگ الگ بنی ہوئی ہیں، سب ایک ایک صوبہ ہے، سب پہ آپ کی حکومت ہے۔ کیسے و کس طرح آپ کے نام سے کانپتے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، شہزادے آ گئے، ابھی چھوٹی عمر ہے، کہا امیر المومنین اے عمر، یہ ممبر تیرے باپ کا ہے یا میرے باپ کا ہے؟ یہ ممبر میرے بابا کا ہے یا تیرے بابا کا ہے؟ جناب یہ ممبر تو آپ کے بابا کا ہے۔ کہا پھر میرے بابا کے ممبر سے اترو، اپنے باپ کے ممبر پہ جاؤ۔ نیچے آئے، آ کر عرض کیا شہزادے میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں۔ یہ ممبر قیامت تک پوری کائنات میں جہاں بھی ہوگا اس کو کہیں گے ممبر رسول۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں نا، یہ ممبر رسول ہے، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں، یہ تمہارے بابا کا ممبر ہے۔ قیامت تک یہ ممبر رسول نہیں کہلائے گا۔ نیچے اتر آئے، نیچے اتر کے عرب کے رواج کے مطابق، اس دستور کے مطابق پگڑی اتار کے قدموں پہ رکھ دی، اور جو جملے بولے عربی میں محاورہ تھا، میں اس کا عرض کرتا ہوں، بولا عرض کیا کہ یہ سر کے بال بھی تمہارے بابا نے اگائے۔ عربی میں یہ محاورہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور شہزادے یہ میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں، یہ تو تمہارے بابا کا کرم ہے، مسلمان بنایا، اس قابل بنایا، پھر یہ ممبر ہے، اس ممبر پہ بٹھایا، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ شرف تمہارے بابا نے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا، اپنے ساتھ ممبر پہ اٹھا لیا۔ بعد میں ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے حسین کو ممبر پہ اٹھا لیا، خطبہ چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، واجب ہے، تو واجب کو چھوڑ کے ممبر سے اتر آئے۔ حضرت حسین کو اٹھا لیا، ممبر پہ بٹھا لیا، کہا تم تو ممبر کی بات کرتے ہو، تم تو صرف ممبر کی بات کرتے ہو، میں نے اپنے آقا کو ان شہزادوں کو ممبر پہ بٹھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ممبر تو ایک طرف نماز میں، حضور صحابہ کی امامت کروا رہے، اکیلے نہیں، صحابہ مقتدی ہیں، جماعت چل رہی ہے، قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، جب حضور سجدے میں گئے، شہزادے آ کے وہ حضور کی پشت انور پہ سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کبھی صحیح میں اپنے موضوع پہ اتنی کی گفتگو کروں گا جو موضوع سے مطابق ہوگی، آگے بڑھنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت، ایران فتح ہوتا ہے، مدائن فتح ہوتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال غنیمت آتا ہے۔ واقعات کون سے آپ نے سنے؟ مسجد نبوی میں ڈھیر لگے، آپ تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو، بعض روایت میں وظائف کی تقسیم ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کو 1000 درہم، حضرت امام حسن امام حسین علیہ دونوں شہزادوں کو 1000 درہم۔ جب اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا تو 500 درہم۔ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، امیر المومنین کا بیٹا شہزادہ ہوں، اور شہزادے ہو لیکن شہزادہ رسول تو نہیں۔ انہیں 1000 ملے، 500 فرما ہاں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگئے، ایمانی جلال سے آپ نے ارشاد فرمایا اگر حسن و حسین کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ چاہتا ہے تو پہلے ان کے باپ جیسا باپ لا، ان کی اماں جیسی اماں لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، ان کے نانی جیسی نانی لے کے آئے، ان کے چچا جیسا چچا لے کے آئے، ان کی پھپھی جیسی پھپھی لے کے آئے، ان کے ماموں جیسا ماموں لا، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آئے۔ 8 رشتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں لوگ کم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن میں جو روایت پیش کر رہا ہوں 8 رشتے بیان کرتے ہیں۔ کتنے؟
فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اس کی شان یہ ہے، اس کو حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنتی حور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، نام رکھا فاطمہ، فاطمہ فتم سے ہے، فتم کا معنی آزاد کرانے والی، چھڑانے والی، چھڑانے والی، فاطمہ کا معنی بنا چھڑانے والی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے فاطمہ نام رکھا ہے، معنی بنا چھڑانے والی، کس کو کس سے چھڑانے والی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ نام اس لیے رکھا ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، خاندان اہل بیت زندہ باد۔ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک بات اور عرض کروں، بہت سی باتیں آپ کہیں گے سب سنی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ تو وہ بھی سنائیں گے جو نہیں سنائیں۔ فاطمہ علم العداد بھی ایک علم ہے، علم العداد کے مطابق فاطمہ کا عدد ہے 135۔ کتنے؟ 135۔ فاطمہ کا عدد کتنے؟ 100، یاد رکھو گے کتنے؟ 135۔ ایک طریقہ ہے کہ سب کو جمع کر کے ایک عدد نکالیں، عدد قلبی۔ 5 3 1 کتنے ہوئے؟ 5 اور 3 8 اور 1 9۔ کیا بن گیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ فاطمہ کے عدد 135، 5 3 1 جمع کریں، 5 3 8 اور 1 9۔ 9 کا عدد وہ عدد ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی توڑنا چاہیں ٹوٹتا نہیں۔ 9 گنے 8 اور 1 9 3 7 اور 2 کتنا چلیں؟ بس جتنا مرضی آپ چل جائیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ جتنا آپ آگے مرضی جائیں، یہ جتنا مرضی توڑے آپ، پھر 9 کا 9 ہے، یہ ٹوٹتا نہیں۔ اس لیے نام یہ ایسا رکھا، فرمایا یہ نام وہ ہے، یہ نسل وہ ہے، جتنا ان کو توڑنا چاہو گے یہ ٹوٹے نہیں، خود ٹوٹ جاؤ گے، ان کو نہیں توڑ سکتے۔ ان کا تو سر تن سے جدا کر کے در کربلا میں رہ جائے گا، سر نیزے کی نوک پہ دمشق میں ہوگا، پھر بھی توڑ نہیں سکتے، پھر بولے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اس لیے اگر ساری بات یاد نہ رہے تو یہ شعر یاد رکھنا، تیری ذات میں جو فنا ہوا، تیری ذات میں جو فنا ہوا، وہ فنا سے 9 کا عدد بنا۔ تیری ذات میں جو فنا ہوا، وہ فنا سے 9 کا عدد بنا۔ یہ ہے باقی، اس کو فنا نہیں، اس کو جو توڑنا چاہے ٹوٹے گا نہیں، یہ ہے باقی، اس کو فنا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ دونوں بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ اے بیٹے عبداللہ، ان کے باپ علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نانا رسول خدا، ان کے نانا رسول اللہ، ان کی نانی قضیۃ الکبریٰ، ان کے چچا جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب، جن کے گھر سے حضور کو معراج ہوئی، ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ، ان کی خالہ حضرت زینب رقیہ ام کلثوم۔ اللہ اکبر۔ تم ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے؟ اور پھر جب حضور مولا کائنات کو شہزادے گھر گئے، حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا
کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یہ علم آیا کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پہ ایک خطبہ دیا، صحابہ کے سامنے یہ خطبہ دیا، اور حسن و حسین کی عظمتوں کو ان کے بابا، ان کی اماں پاک، ان کے نانا، ان کی نانی اماں، ان کے چچا، پھپھی، خالہ، من، ان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ آج فاروق اعظم نے یہ خطبہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی ارشاد فرمایا، ہاں مجھے بھی خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر سراج اہل الجنہ ہو کما عمر جنتیوں کا چراغ ہے، جنت کا سراج ہے، چراغ ہے۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ پہنچا پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اور ایک روایت میں جب حسنین کریمین نے عبداللہ کو کھیلتے کھیلتے کہہ دیا تھا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، غلام زادہ ہے، دونوں روایتوں میں کہا جاؤ، اگر انہوں نے کہا ہے تم سے لکھا نہ ہو لکھ دیں، اور پھر اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مروں میرے کفن میں رکھ دیں۔ یہ ہے صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار، محبت، تعلق، اس لیے کہ فَاللَّهُ فَبَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے چلتے میں تو شیخان کی بات کرتے کرتے دیگر صحابہ کی بات بھی کر لیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جلیل مقرر صحابی، سارے صحابہ اعلیٰ، ان میں کوئی ادنا نہیں۔ اگر کبھی کہیں کوئی لفظ بولا جائے تو اس کا معنی یہ تھا کہ سب تمہیں کم ملی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا کم ملا، ورنہ کوئی صحابی ادنا نہیں، سارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، نام سنا؟ حدیث نور میں کسی نے نام نہیں سنا؟ یہ وہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ ہے جن سے وہ حدیث نور روایت ہے۔ انہوں نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے، سب چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جابر وہ صحابی، وہ خوش نصیب جس کا نام حضور کی زبان اقدس میں ہے۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش حضور کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، کاش حضور کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، حضور اس کو پکارتے حضور کی زبان پہ میرا نام آ جاتا۔ اور سائم اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کرتا، سائم کہتا ہے، اور غالباً وہ قدسی کے اس فارسی کے اس نعت اور اس شعر سے لیا ہوگا جس میں وہ کہتے ہیں، نسبت خود بس سکت کر دم بس منفعلم، نسبت خود بس سکت کر دم بس منفعلم، میں اپنی نسبت حضور کی بارگاہ کو کتے سے کرتا ہوں، جب اپنی نسبت حضور کی گلی کے کتے سے کرتا ہوں تو میں شرمندہ، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ نسبت خود بس سکت کر دم بس منفعلم، اپنی نسبت حضور کی بارگاہ کے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ اور دائدار گولہ کہتے ہیں، او میں سگ مدینے دی گلی دا، او میں سگ مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا، نسبت خود بس سکت کردم بس منفعلم، میں اپنی نسبت حضور کی بارگاہ کے کتے سے کرتا ہوں، پھر شرمندہ ہو جاتا ہوں، میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے کتے سے نسبت کرنے کے بعد بھی میں شرمندہ ہوتا ہوں، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ سے کہ کتے سے نسبت کرنے کو بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔
سائن کہتا ہے وہ میں سک مدینے دی گلی تاجدار گولہ کی اسی بار میں کہتا ہے کہ قسمت بن دی جا کے بچ مدینے گیا گزریاں جگہوں بگتیاں پنجابی والے بھی آئے شیر سمجھ آ رہے قسمت بن دی جا کے بچ مدینے گیا گزریاں جگہوں بگتیاں دی کاش کتا مدینے دا میں ہوندا قسمت جاگ پیندی بختاں سونے کاش کتا مدینے دا میں ہوندا قسمت جاگ پیندی بختاں سوتیاں دی شاہد کہتا ہے جب میں نے یہ کہا نا تو غیب سے آواز آئی کہ نہ ہنجار سائن غیب سے کیا آواز ہے نہ ہنجار سائن خبردار ہو جا اور تیری یہ مجال کمینیاں ہوئے ریس کرنے مدینے دے کچھ تیری یہ مجال کمینیاں ہوئے ریس کرنے مدینے دے کچھ اللہ اکبر تو وہ حضرت جابر کتنے خوش نصیب کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ وہ زبان جو ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی شان رکھتی ہے اس زبان پہ نام آیا جابر سب چیزوں سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو بدلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کا عالم ہے اب سمجھ گئے نا کون ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑھاپے کا عالم آخری مرے آپ آنکھوں سے نابینا ہو گئے بینائی چلی گئی لیکن حضور کے صحابی ہیں لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں مجلس لگتی ہے محفل لگتی ہے حضور کے صحابی کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا نا جس نے مجھے دیکھا صحابی جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا صحابی کو بھی جس نے دیکھ لیا اس کو بھی جانوں کی آگ ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگ آتے ہیں محفل لگی ہوئی مجلس لگی ہوئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ آخری عمر بڑھاپے کا عالم نظر کمزور ہو چکی ہے بینائی ظاہر ہو چکی ہے آپ جلوہ فروز ہیں محفل لگی لوگ آتے ہیں محبوب کی پیارے کی اپنے محبوب کے صحابی کی جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں تک نہیں جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں تک نہیں تم نہیں ہوتے ساجد ملسی ہون آسان لگ رہی ہیں ان نظروں کو دیکھ لیتے ہیں ان چہروں کو دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے محبوب کے چہرہ انور کی زیارت کی محفل لگی ہوئی ہے مجلس لگی ہوئی ہے حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے بیٹے شہزادے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کون امام زین العابدین علیہ السلام ان کے بیٹے کون امام محمد الباقر نام کیا ہے محمد لقب ہے آپ کا باقر حضور کا اسم کرم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام یاد ہے حضور نے فرمایا میرے نام پہ نام ہے امام مہدی علیہ السلام کے نام بھی حضور کے نام پہ نام ہوگا اللہ اکبر حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری خوش نصیبی تمہارا کیا عالم ہوگا اللہ اکبر تمہارا کیا عالم اپنی قسمت میں ناز کرو شروع میں بھی محمد میں محمد درمیان میں بھی محمد محمد الباقر اور آخر میں بھی محمد بات یاد آئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں جن کا نام کیا ہے امام محمد آپ بصرہ میں آئے شور پڑ گیا امام ابو حنیفہ کا شاگرد امام محمد آئے لوگ کتار اندر کتار زیارت کے لیے آ رہے ہیں وہاں کہ یہودی عیسائی بھی جمع ہو گئے کیا تماشا یہ لوگ کیوں جمع ہیں امام محمد ان کے شاگرد کتابیں اٹھائے چل رہے ہیں دو رویہ لوگ کھڑے ان کی زیارت کر رہے ہیں پوچھا یہ کون ہے بندہ انہوں نے کہا محمد ہے کون ہے محمد انہوں نے کہا کہ تمہارے جن کا کلمہ پڑھتے ہو تمہارے رسول بھی تو محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ وہ ہے فرمایا نا ہمارے رسول کے بھائی یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی کے شاگردوں نے
صحابہ سے ہوتے ہوتے تابعین، تبع تابعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی سلسلے کے شاگرد ہوتے ہوتے تابعی، اور یہ ان کا شاگرد امام محمد ہے، انہوں نے پھر پڑھاؤ کلمہ۔ لوگ مناظرے کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، تسلی کرتے ہیں، پھر مسلمان ہوتے ہیں، نے کہا پڑھاؤ کلمہ پڑھ لیا، پوچھا بات کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے کہ بڑے محمد دی شان حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم شہزادے امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام محمد الباقر، ذہن میں چشمہ ہو گیا، آپ چھوٹی عمر، آپ کا دل بھی چاہا میں بھی اپنے آقا کے، اپنے جد امجد کے صحابی کو دیکھیں، جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھ کے چلے، گھر سے چلے، ساتھیوں کو لے کے چلے، غلاموں کو ساتھ لے کے چلے، جو ہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں داخل ہوئے، آنکھوں سے کہا یارو کون آیا، کون آیا، اور کیا ہوا، کہا مجھے بوئے رسول اللہ، مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کا کوئی مادہ پرست کہے گا کہ یہ بات کیا کر رہے ہو، خوشبوئے رسول آ رہی ہے، آپ قرآن سنو، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ہے مصر میں، آپ کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کران میں بیٹھے ہیں، حضرت جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قمیص دی، قافلے والوں کو کہا قمیص لے جاؤ، ادھر قافلہ چلا مصر سے، کار انکار جا جہنم میں، رب قرآن میں کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، ادھر سے مصر سے قافلہ چلا، یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی قمیص لے کے، ادھر کنان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بول اٹھے، اور بیان کس نے کیا، قرآن نے انکار نہیں کر سکتے ہو، جو انکار کرے گا جہنم میں جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کو کنان میں بیٹھے ہوئے مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیص سے خوشبو یوسف آ جائے، اس میں خون رسول ہو، اس سے جابر بن عبداللہ کو خوشبو رسول نہ آئے۔ اللہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور کے شہزادے امام حسن کا پوتا محمد الباقر آئے، روایات میں موجود ہے، علامہ جامع مشراحات النبوت میں بیان فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ اٹھے، حضرت جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھ چوم لیے اور گر کر آپ کے پاؤں کی طرف بڑھے، ہاتھ جابر بن عبداللہ وہ صحابی، وہ عظمت والا، وہ شان والا صحابی، اہل بیت کے ساتھ تعلق دیکھیے، شہزادہ رسول کے ساتھ تعلق دیکھیے، پاؤں چومنے کے لیے گر گئے، ہاتھوں کو بوسے دیے، حضرت امام باقر نے اٹھا لیا، کہا جب تشریف لائیں اللہ اللہ مجھے کہا ہوتا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بیٹھ گئے مجلس میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایک روایت سناتا ہوں، پہلے حضور کا سلام قبول فرمائیے، حضرت امام باقر علیہ السلام کو کہا حضور کا اپنے نانا جان کا سلام قبول فرمائیے، اپنے نانا جان کا سلام قبول فرمائیے۔ اور یار آج تے مولوی
اپنے کی مولوی پیچھے رہ جاتے امام حسین علیہ السلام آکی علیہ السلام آکی تو آدھنے ہے کیوں آکی سادہ جی گل سمجھا میں ویسے اس موضوع کو میری پوری 100 صفحے کی کتاب ہے جس میں ثابت کیا علیہ السلام کو رحمت ایک سادہ گل سمجھا جائے جی تو یاد رہے علیہ السلام کا کی مانا حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام حسین پر امام حسین پر امام حسن پر مولا علی پر امام زین العابدین علیہ السلام پر امام باقر علیہ السلام کیا ان پر سلام ہے ایسا آپس سے دور ملنے نے کیا نہیں تو آنے دے سلام ہوئے جواب سے تو آنے دے بھی سلام ہوئے یار میرے تیرے دے سلام ہوئے تو آنے دے بھی سلام ہوئے تو ساڑھے دے بھی سلام ہوئے تو امام حسین تے سلام ہوئے عجیب بات ہے جائز ہے کہ جائز بحث ہو رہی ہے اور محبت کا دعویٰ ہے اللہ میرے تے بھی سلام تیرے تے بھی سلام امام حسین علیہ السلام آکی تے بڑھ پہ جاندہ ہے متھے تے بڑھ کہ علیہ السلام کیوں آکی اللہ اکبر کبیرہ اور پھر کہیں کہ نہیں یہ تو سامنے ہے مخاطب سیگا خطاب سے مخاطب کا سیگا یہ غیب سے آپ کہتے ہیں علیہ السلام قبرستان جاؤ گے السلام علیکم یا نظر آ رہے میرے دے بھی سلام تیرے دے بھی سلام قبر والے تو آتے بھی سلام تو نہیں تو صرف تو سدیا اللہ سے کدھر کس مصیبت چھپایا گیا ہے اور ہم ہیں بریلوی اور دعوت میں مولوی کرتا ہے میں بھی بریلوی میں بھی آدھا حضرت کو مانتا ہوں آدھا حضرت کو مانتا ہے وہ تو لاکھوں سلام پڑھتے ہیں وہ ایک باری ایسا اپنی آخر میں دانا چھوڑتے آتے نہیں وہ حسن مجتبہ سید الاسقیہ راکب دوشے عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گنگو کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام وہ آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام آتے ہیں تو ایک باری نہیں آخر میں وہ یاد کرو یاد سمجھا ہی بات آپ کے سامنے بات نہیں چلے گی رضی اللہ تعالیٰ اللہ ان سے راضی یہ بھی ٹھیک علیہ السلام ان پر سلام ہو یہ بھی ٹھیک تو حضرت امام باقر علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا کہا اے امام حضور کا سلام قبول فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہو گیا میں آخری چلو گا اے مقالی اتنی گل مقالی امام محمد الباقر سے کہا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر رسول اللہ کا سلام حضور نے سلام پیش فرمایا حضور نے کرم نوازی شفقت سے محبت سے سلام بھیجا ہے حاضرین نے کہا حضور بات کیا ہے معاملہ کیا ہے واقعہ کیا کہا وہ سناتا ہوں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا حضور کی کچہری لگی تھی حضور کی مجلس قائم تھی محفل میں صحابہ کا جمع غفیر تھا حضرت امام حسین علیہ السلام حضور کے شہزادے بچپن کا عالم تھا حضور کے شہزادے تشریف لائے محفل میں آئے حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے حضور نے پیار کیا سینے سے لگایا پیار کیا بوسے دیے اور پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسین یہ میرا بیٹا حسین یہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی کا بیٹا یہ میرا بیٹا ہے میرے اس بیٹے کو پروردگار عالم ایک بیٹا عطا فرمائے گا ایک بیٹا عطا فرمائے گا ہمارا بیٹا ایسا ہوگا اس کی شان یہ ہوگی میدان قیامت ہوگا بنایا بننے آیا حافظ ابن کثیر امامت الدین ابن کثیر کہا اس کی شان یہ ہوگی میدان قیامت میں ندا آئے گی اناؤنسمنٹ ہوگی اعلان ہوگا زین العابدین سید العابدین عبادت گزاروں کی زینت عبادت گزاروں کے سردار کھڑے ہوں اس اناؤنسمنٹ کے جواب میں میرے حسین کا وہ بیٹا علی امام حسین العابدین کھڑا ہوگا اور فرمایا پھر میرے حسین کے بیٹے علی زین العابدین کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام محمد ہوگا لقب کیا ہے باقر امام محمد جب حضور نے یہ بیان فرمایا نا حضور نے پھر میری طرف توجہ فرما کر حضور نے
فرما کر فرمایا جابر تیری ملاقات ہوگی، اے جابر تیری میرے بیٹے حسین کے بیٹے امام حسین العابدین کے بیٹے امام محمد سے ملاقات ہوگی، جب تیری ملاقات ہو میرا سلام کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ بس کریے، سبحان اللہ۔ پھر کبھی اسی موضوع پہ بلانا، پھر اگلا بیان انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کی اہل بیت کی بھی غلام ہیں، کہ ہم صحابہ کس کے، اہل بیت کس کے، سنی تے اتنی محبت والا ہے کہ حضور دے شہر، حضور دے شہر دی شہر دی گلی، شہر دی گلی نہیں، شہر دی گلی نے کتیاں دا بھی احترام کرتا ہے، انہاں دا بھی ادب کرتا ہے، اور جنہاں صحبت دی نسبت ہوئے، جنہاں نسب دی نسبت ہوئے، انہاں دا احترام کس طرح نہ کرے گا۔ حقیقی سچا سچا سنی ہوئی جڑے صحابہ دی عقیدت بھی رکھتا ہے تے اہل بیت نوں محبت تے پیار بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلک کے حقار سنت و جماعت ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔